بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں مکرم عباس۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، دنیا بھر میں 3 مئی کو صحافت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد صحافیوں کو درپیش مسائل اور چیلنجز کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ہے۔ صحافتی فرائض کی بجا آوری کے دوران جامع شہادت نوش کرنے والے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات شعبہ صحافت سے منسلک کچھ اہم شخصیات سے کروائیں گے، اور اس کے علاوہ آج کے اس پروگرام میں اور کیا کچھ ہے، آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کی یہ فوٹیج۔ کورونا وبا کے دوران بھی صحافیوں کا بے مثال کام دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے۔ مسائل بھی ہیں، صحافیوں کو اس وبا میں نقصان بھی برداشت کرنا پڑا ہے اور مزید یہ کام جاری ہے۔ عالمی اداروں کو ایک ایسا قانون بنانا چاہیے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کہ تمام صحافیوں کو کچھ بینیفٹس ملنے چاہیے۔ جو راولہ کوٹ میں ایک ہمارے صحافی بھائی نے ڈاکٹرز کے خلاف حقیقت پر مبنی خبر چلائی تو اس کو اریسٹ ہونا پڑا۔ تو جب ایسا ماحول ہو تو وہاں پر صحافی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ صحافی زندہ ہے، جیلوں میں جا کر زندہ ہے، یہ کوڑے کھا کر زندہ ہے، ہر ظلم سہ کر زندہ ہے۔ بولنے دو، بولنے دو، سچ ہم کو بولنے دو، انصاف دے، ہم نہیں مانتے ظلم کے انصاف دے، زندہ ہے، کوڑا بھی جا کے زندہ ہے، محبت پا کے زندہ ہے۔ صحافی اپنی جیب سے خرچ کر کے عوام کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اور ان کے معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں، لیکن ان کا اپنا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ یہ یقیناً ایک تشویشناک بات ہے۔ معیار کا قیام عمل میں لایا جائے، یعنی کہ مقدار نہ بڑھے بلکہ معیار بڑھے، تو ایک سٹیبلٹی ہو، اکاؤنٹنگ ہو، چیک اینڈ بیلنس ہو، تو جو نہیں معیار کے اوپر اترتا یا گڑبڑ کرتا ہے یا بلیک میلنگ کے زمرے میں پکڑا جاتا ہے، سامنے آتا ہے، تو اس کو باہر نکال کے پھینکا جائے تاکہ باقی شعبے سارے کا تقدس پامال نہ ہو۔ مجھے بھی ایز اے میڈیا پرسن یہ چیز قبول کرنی چاہیے، حقیقت پسندی کو، قانون کو فالو کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے۔ صحافی اپنی جان جونکھوں میں ڈال کر عوامی مسائل کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں۔ صحافی اگر کسی کرپٹ مافیا کے خلاف حقائق پر مبنی خبر سامنے لاتا ہے تو کرپٹ مافیا صحافیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ بلیک میلر ہیں، ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، یہ کوئی اپنے ذاتی مقاصد نہیں۔ اگر صحافی خاموش ہو جاتا ہے تو عوام کہتی ہے کہ یہ صحافی نے لفافہ لے لیا ہے۔ آج پاکستان کی صحافت کو جس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں، میرا خیال ہے پوری ہسٹری پر آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، آپ کو اتنا بدترین دور کوئی نہیں ملے گا ہو رہا ہے، اور وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ وہ سکے کے دونوں رخ دکھاتے ہیں۔ ناظرین، صحافت کو معاشرے کی تیسری آنکھ اور جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین رہنماؤں اور اہم اداروں نے اس کی قوت کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ قوموں کی تعمیر و تخریب میں صحافت کے کردار سے انکار کرنا ممکن نہیں۔ اگر صداقت پر مبنی صحافت کی جائے تو ذلت میں گری ملت کو اوج ثریا تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ صحافت سے وابستہ افراد کی حیثیت ایک فکری لیڈر اور ایک مجاہد کسی ہوتی ہے۔ اگر صالح افراد اس شعبے سے منسلک ہوں گے تو قوم میں نیک اور صحت مند رجحانات پروان چڑھیں گے، ملک و ملت اور دین و مذہب کی وفادار نسلیں سامنے آئیں گی، حق کی خاطر کچ مرنے والے نوجوان پیدا ہوں گے۔ اگر صحافت مفادات کی اسیر ہو جائے، اس سے منسلک لوگ رہبر کے روپ میں رہزن ہوں، تو قوم میں ننگے ملت اور ننگے دین، مفاد پرست، انا پرست اور غیرت و حمیت سے عاری افراد کا غلبہ ہو جائے گا۔ صحافت محض عزت و شہرت اور دولت کمانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ ملک و ملت کی بے لوث خدمت کرنے کا فریضہ بھی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے صحافت ہی کے ذریعے انگریزوں کے خلاف غیرت و جرت کی وہ قوت پیدا کی جس کے سامنے انگریز بے بس نظر آئے۔ مولانا ظفر علی خان کے اخبار زمیندار نے بے باک تحریروں کے ذریعے عوام میں وہ بے پناہ شہرت و مقبولیت حاصل کی کہ ان پڑھ لوگ ایک آنا دے کر اس اخبار کو خریدتے تھے اور ایک آنا دے کر اس اخبار کو پڑھوایا کرتے۔ صحافت کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد کا نظریہ ملاحظہ ہو: ہم اس بازار میں سودائے نفع کے لیے نہیں بلکہ تلاش زیاں و نقصان میں آئے ہیں، صلائے تحسین کے لیے نہیں بلکہ نفرت و دشنام کے طلبگار ہیں۔
عیش کے پھول نہیں بلکہ خلش و اضطراب کے کانٹے ڈھونڈتے ہیں۔ صحافی کی خبر اور ادیب کے قلم سے تاریخ رقم ہوتی ہے۔ اگر صحافی اپنے قلم سے خیانت کر دے تو قوموں کی تاریخ مشکوک ہی نہیں بلکہ مسخ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، عالمی یوم صحافت کے موقع پر آزاد کشمیر کے اہم صحافیوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے سینئر صحافی شوکت ناز کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں حقیقی صحافت کا فقدان ہے۔ سوشل میڈیا نے خبر کے اصول اور معیار کو بے حد متاثر کیا ہے۔ صحافی حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہیں اور ان کے مسائل اور اختلافات باہمی مشاورت کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے معروف صحافی روزنامہ کشمیر عظمیٰ کے چیف ایڈیٹر سید ساجد الرب عالمی یوم صحافت کے موقع پر کہتے ہیں کہ صحافت کا سفر انتہائی طویل اور پرخطر ہے، جس میں آج کا دوست کل کا دشمن اور آج کا دشمن کل کا دوست بن سکتا ہے۔ اس طرح میں جن دوستوں نے جانیں قربان کی، زخمی اور معذور ہوئے، وہ صحافی برادری کا اثاثہ ہیں۔ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ معروف صحافی سید واجد الرب کہتے ہیں کہ صحافیوں نے ہر دور میں حق و سچ لکھنے کی پاداشت میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ صحافی ہمیشہ تکلیف اور مصیبت کے کڑے دور سے گزرے ہیں، مگر صحافت کو عبادت سمجھنے والے پرخطر اور پرخار راہ گزر پر ہمیشہ ثابت قدم رہے ہیں اور رہیں گے۔ ناظرین، صحافی ملک اور قوم کا وہ قیمتی سرمایہ ہے جو معاشرے میں عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، سماجی و معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے حکام بالا کو ان مسائل کے سدباب کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ صحافی اپنے قلم کے ذریعے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رنگ بھرتے ہیں۔ الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کے باہمی اشتراک سے ہی مثبت صحافت پروان چڑھ سکتی ہے۔ صحافتی اصولوں کے پیش نظر صحافیوں کے مابین اتفاق اور اتحاد اور خبر کی اشاعت کے سلسلے میں تحقیق و مشاورت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صحافیوں کے مسائل کی تدارک اور معیاری صحافت کے فروغ کے لیے یقیناً اہل صحافت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ نے آج کا یہ پروگرام پسند کیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو ضرور کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے میزبان مکرم عباس کو دے اجازت، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔